السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کیا 12 ربیع الاول کو جشن منانا نیک کام ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اسلام کا بطور دین ملنا اہل ایمان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ترجمہ: البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ یقیناً اہل ایمان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں وہ شیطان، منافق اور کافر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش ہونا اور بات ہے، اور جشن عید میلاد النبی منانا اور بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں صرف 2 خوشی منانے کے تہوار دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اس تیسری عید جشن عید میلاد النبی کی، اور وہ بھی جشن والی عید کی، ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس دن کو عید کہنا شریعت کو تبدیل کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ کیا کسی ایک سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو اس طرح منایا؟ علماء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 9، 10، 11 کہا جاتا ہے، اکثریت 9 ربیع الاول کہتی ہے۔ فرض کرے 12 ربیع الاول ہے تو یہ تو طے ہے کہ وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ ایک ہی دن میں کسی کی پیدائش اور وفات ہو تو سوچئے کیا منایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن عربوں کو کیوں یاد نہیں؟ حالانکہ ان کے حافظے تو بہت اچھے تھے، اس لیے یاد نہیں کیونکہ ان کے ہاں سالگرہ نہیں منائی جاتی تھی۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کل اس جشن کو منانے کے طریقے پر ڈال لیتے ہیں۔ پرچم تیار کیے جاتے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، درود شریف یا قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ اگلے ہی دن سب زمین پر پڑے ہوتے ہیں، کوڑے کے ڈھیروں پر پڑے ہوتے ہیں اور نالوں میں ملتے ہیں۔ یہ کون سا محبت کا اظہار ہے؟ اس جشن میں ریڑیاں سجائی جاتی ہیں، جانوروں کو ان میں جوتا جاتا ہے، بیچاروں کو خوب ستایا جاتا ہے، گانے باجے اور ڈھول ڈھمکے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر اب ناچ گانا بھی چل رہا ہوتا ہے۔ رات کو چراغاں کیا جاتا ہے، اس طرح خوب پیسہ بہایا جاتا ہے۔ سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، ایمبولینس کو راستہ نہیں ملتا، اکثر مریضوں کی اموات ہو جاتی ہیں، فلائٹس مس ہو جاتی ہیں۔ اتنی تکالیف دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کی تکالیف ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے خود ساختہ بوجھ اتارنے آئے تھے۔ خود دن مخصوص کر کے خود ساختہ حرام طریقوں سے جشن منانے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پیسے سے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جو ان خود ساختہ طریقوں سے اس دن کو نہ منائے اسے گستاخ رسول کہا جاتا ہے۔ جشن میلاد النبی منانے والے اپنے خود ساختہ طریقوں کو باعث ثواب اور نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ نیکی تو وہ ہوتی ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہو۔ یہ تو بدعت ہے، اور شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ بدعت کرنے والا اسے نیکی سمجھ کر کرتا ہے اور کبھی بھی توبہ نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ فرمایا لوگو، میں نے ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے لیکن ابوبکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 2 سال خلیفہ رہے لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھنے کے باوجود آپ کی ولادت کا کوئی جشن نہ منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال رہی، انہوں نے ایسا کوئی جشن کبھی نہ منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ رہے۔ بال کی کوئی کمی نہ تھی مگر انہوں نے کبھی یہ جشن نہ منایا۔ دراصل نیکی وہ ہوتی ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہو۔ نیکی وہ ہوتی ہے جس کا تذکرہ حدیث میں ہو۔ جو بات قرآن و حدیث پہ نہ ہو اور اسے نیکی سمجھ کر کیا جائے تو وہ شرک، بدعت، اسراف اور اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ خواہ اکثریت اسے نیکی کہے، وہ نیکی نہیں بن سکتی۔ ہماری خوشی اور غم شریعت کے تابع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو صرف قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔